میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ویڈیو چینل سے، یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کراس ایگزامینیشن، تو ہم نے سابقہ لیکچرز میں کراس ایگزامینیشن کی طریقہ اور مرڈر کیس میں کیسے کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور نارکوٹکس کیسز میں ہم نے بتایا تھا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراس ایگزامینیشن کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیوں کہ سوالات تو آپ ہر کیس کے مطابق، ہر ایف آئی آر کے مطابق، ہر وقوعے کے مطابق آپ سوالات تیار کریں گے، کیونکہ بیسک تو اصول یہی ہے کہ جس طرح کا وقوعہ بتایا ہے تو اس وقوعے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن کراس ایگزامینیشن کا فن بعض لوگ اس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں، یا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کراس ایگزامینیشن بڑا مشکل ہے۔ او بھائی، کیا مشکل کام ہے؟ آپ اگر طریقے سے اس کی تیاری کریں، اپنے کیس کو تیار کریں، اپنے واقعات کو لکھیں، پھر اس کے بعد سوالات تیار کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اصل مقصد تو ہے کہ وکیل اپنا گواہان سے کا جھوٹ ثابت کرنا سوالات کے ذریعے۔ تو 2-4 آپ کیس کرتے ہیں، آپ کو پریکٹس ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو سوالات کی تیاری کا آج طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے سوالات کس طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی جرم ہوگا، 302 کا جرم ہے، اٹیمپٹ ٹو کمٹ مرڈر 324 ہو گیا، اس کا کوئی جرم ہے، یا کوئی لڑائی کا کیس ہے، چوری کا کیس ہے، زنا کا کیس ہے، اور نارکوٹکس کا کیس ہے، بینکنگ آفینس کا کیس ہے، کوئی بھی جہاں پر آپ کی ایف آئی آر میں یا فرد جرم میں جو چارج آپ پہ لگا ہے، تو اس میں جو سیکشنز انہوں نے لگائے ہیں کہ آپ پہ یہ جرم کا آپ نے ارتکاب کیا ہے، یہ آپ پہ جرم کا الزام ہے، تو آپ ان جرائم کو لکھ لیں، ان سیکشنز کو لکھ لیں۔ پھر آپ پی پی سی کھولیں اور ان جرائم کے انگریڈینٹ، پورے سیکشن کو بار بار پڑھیں کہ اس میں انگریڈینٹ کیا ہے، یہ جرم کب بنے گا، اس جرم کا سرزد ہونا کیسے ثابت ہوگا، کیسے بنے گا۔ اب جیسے فرض کریں قتل ہے، وجہ انات کیا ہے، جرم کب بنے گا، آپ کی انٹینشن ٹو کل بنتی ہے کہ نہیں بنتی، آپ لڑائی کا کیس ہے، آپ کیوں کسی کو ماریں گے، آپ کی اس سے دشمنی کیا ہے، گواہ کیوں اس کے حق میں بیان دے رہا ہے، کوئی رشتہ داری میں، دوستی میں، کسی آپ کی دشمنی کی وجہ سے۔ تو آپ ایک تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ جو جرم، اب چوری ہے، چوری کب بنے گی، آپ کا جو ایکٹ ہے، اوفینس ہے، وہ کب چوری کے زمرے میں آئے گا، تو چوری کے کیا انگریڈینٹ ہیں، کیا وہ انگریڈینٹ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو سوالات کی تیاری کے لیے سیکشنز جو آپ پہ لگے ہیں کیس کے مطابق، ان سیکشنز کو غور سے پڑھنا ہے، کیا ان تمام سیکشنز کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے مطابق سوالات تیار کریں۔ پھر اس نے کیا آپ کے خلاف بیان دیا ہے، 161 میں اس نے کیا بیان دیا ہے، کسی اور فورم پہ اس نے اس وقوعے کے مطابق کیا اس نے بیان دیا ہے، اس کی آپ سے دشمنی کیا ہے، اس کی کمپلیننٹ سے کیا دوستی ہے، کیا رشتہ داری ہے، چانس وٹنس ہے، یا وہ کسی مخالفت کی وجہ سے آپ کے خلاف بیان دے رہا ہے، وہ موقع پہ موجود بھی تھا کہ نہیں تھا۔ دیکھیے، پاکستان میں جس طرح کا نظام تفتیش ہے، پولیس کا جو نظام ہے، یا جو پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے، اس میں 99% میں نے دیکھا، چلیں بہت سیف سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، 95% گواہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہوتے، موقع کو جانتے ہیں لیکن موقع پہ موجود نہیں تھے، وقوعہ نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کے رہنے والے ہی نہیں ہیں جہاں پر وقوعہ سرزد ہوا ہے،
تو ان کو جائے وقوع کی لوکیشن کا نہیں پتا ہوتا. جو اسکیل نقشہ بناتا ہے آئی او اور مرڈر کے کیسز میں پھر پٹواری بناتا ہے، وہ اس موقع جائے وقوع کی تفصیلات نہیں جانتے. تو ایسے سوالات کریں کہ بھائی آپ نے یہ وقوع دیکھا، کتنے فاصلے پہ گھر تھے، کتنی دور سڑک تھی، کتنی دور کھیت تھے، کتنی دور کمرہ تھا، کمرے سے کتنے اندر جا کے وقوع ہوا تھا. تو اس کنٹراڈکشنز ڈالنی ہے. کنٹراڈکشنز بڑی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، معمولی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے کنٹراڈکشنز ڈالنی ہے. اس کے بیانات کو کنفرنٹ کرانا ہے کہ پہلے اس نے تفتیش میں کیا بیان دیا تھا، اس نے پھر ایگزامینیشن چیف عدالت میں آ کے جو ایگزامینیشن چیف دیا ہے اس میں بعض اوقات وہ تفصیلات تبدیل کر دیتے ہیں. تو آپ نے کنٹراڈکٹ کرانا ہے کہ 161 کے بیان میں آپ نے یہ کہا تھا اور اب آپ نے یہ بیان دیا ہے. اور کراس ایگزامینیشن میں اگر اس نے مزید بیان بدل لیا ہے تو آپ اس کو کنفرنٹ کرائیں گے. دیکھیں یہ کراس ایگزامینیشن میں جو آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے تو اپنے ایگزامینیشن چیف میں مختلف بات کہی ہے، یا آپ نے تو اپنے 161 کے بیان میں آپ نے مختلف بات کہی ہے. تو یہ کنفرنٹیشن آ جائے گی. کنفرنٹیشن بھی ایکچولی کنٹراڈکشن کی ایک قسم ہے. تو اس قسم کے آپ سوالات تیار کریں گے. فرض کریں آج ہم لے لیتے ہیں چوری کا مقدمہ کہ بھائی اکثر کیسز میں، چوری کے کیسز میں چشمدید گواہ نہیں ہوتے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتے ہیں. کہ کیسے پتا چلا کہ میں نے چوری کی ہے، میرے تک کیسے کھرا آیا، میرے تک کیسے پتا چلا. تفتیشی کو بھی یہ سوالات پوچھنے، کیسے جادو کی چھڑی سے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی اور کیس میں گرفتار ہوئے تھے، اس کیس میں آپ نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ اس وقوع بھی، یہ وقوع بھی میں نے کیا ہے. بھئی میں کیوں انکشاف کروں گا، میں تو کسی اور کیس میں گرفتار تھا، تفتیش تو اس کیس کی ہو رہی تھی، تو میں اس کیس کا کیوں بتاؤں گا. تو وہ پولیس اپنے طور پہ لنک جوڑتی ہے کہ اس کیس میں ہم نے کیا تھا. یا پھر وہ بناتی ہے کہ جی گواہان بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ پتہ جوئی کی تو ہمیں پتہ چلا، ہمیں شدید کبھی امکان ہے، کبھی ہمیں شک ہے کہ فلاں فلاں لوگوں نے یہ کیا. بھئی ایف آئی آر میں تو تم نے نام نہیں لکھوائے، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان ملزموں نے کیا. تو اگر ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، جو کہ اکثر چوری اور ڈکیتی کے مقدمات میں ان کے نام نہیں لکھے جاتے، نامعلوم ایف آئی آر ہوتی ہیں، تو بھائی جب تمہیں نام پتہ چل گیا تو پھر شناخت پریڈ کس بات کی. اس کا مطلب ہے کہ شناخت پریڈ سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان ملزموں نے کیا ہے، تو پھر شناخت پریڈ کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی. پھر دوسری بات کہ بھئی ان کو پولیس جب گرفتار کرتی ہے تو ان کو بلاتی ہے، حوالات میں دوران تفتیش دکھاتی ہے ملزموں کو، دیکھو بھئی یہ تمہارے ہیں، شناخت پریڈ میں ان کو شناخت کر لینا. تو آپ نے اس طرح کے سوالات کرنے ہیں کہ جب یہ ملزم گرفتار ہوا آپ کو پولیس نے بلایا تھا نا کہ آؤ بھئی اب تو آپ کے ملزم پکڑے گئے، یا آپ ہی نے بتایا تھا پولیس کو کہ فلاں فلاں ملزمان نے چوری کی ہے، ان کو گرفتار کرو. ہاں جی، اگر وہ یہ مان جاتے ہیں تو پھر شناخت پریڈ پھر کس بات کی، کہ جب آپ نے نشاندہی خود کی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا بھئی انہوں نے چوری کی ہے. تو وہاں سے ساری باتیں پتہ چلیں گی. پھر برآمدگی کے جو گواہ ہوں گے، تو جو چوری کا مال برآمد ہوتا ہے، اکثر تفتیشی افسر جو مال برآمد ہوتا ہے اس کی فرد شناخت نہیں بناتے، آئیڈینٹیفیکیشن آف سٹولن پراپرٹی. گواہ جن کا سامان چوری ہوتا ہے ان سے شناخت کرواتے ہیں کہ ہاں یہ جو سامان برآمد ہوا ہے یہ میرا ہے. کیا پتا ملزم نے 6 چوری کی وارداتیں کی ہوں، ان تمام باقی واردات کا سامان برآمد ہوا ہو، آپ نے وہ برآمدگی اس مقدمے میں ڈال دی ہے. تو جب تک گواہان یا مستغیث جس کا سامان چوری ہوا ہے وہ اپنی شناخت نہیں کرتا کہ ہاں یہ جو سامان ملزم سے برآمد ہوا ہے اس میں سے یہ سامان میرا ہے یا یہ سارا ہی سامان میرا ہے، تو وہ فرد شناخت اس کو کہتے ہیں، تو وہ نہیں بناتے. تو اس قسم کے سوالات سے آپ کو کنٹراڈکشنز ڈالنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
چوری کا مقدمہ ہو، قتل کا مقدمہ ہو، تو مقدمے کے واقعات کے مطابق آپ کو سوالات بنانے ہیں۔ تو شروع میں آپ ایک اچھے استاد سے، ایک اچھے سینئر وکیل سے اپنے سوالات ڈسکس کریں۔ اکثر مجھے جونیئر وکیل پوچھتے ہیں کہ سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ سوال اس کی ریلیونسی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا جواب غلط آ گیا تو رسکی سوالات مت کریں۔ ایسے سوالات کریں کہ اگر اس کا کوئی بھی جواب آئے، وہ جواب آپ کے کیس کو، آپ کے موقف کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سوالات اس طرح خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ 5-4 کیس کریں گے تو آپ کو ایسا تجربہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی جو آج کے سینئر ہیں وہ بھی تو کبھی جونیئر رہے ہوں گے نا، ان سے بھی تو کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ تو آج وہ یکدم کوئی کیپسول کھایا تو وہ سینئر وکیل یا کراس ایگزامینیشن کے ایکسپرٹ بن گئے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ کوئی بھی بندہ ایک دن میں 100 میٹر دوڑ کا جو ہے وہ چیمپئن نہیں بن سکتا۔ میراڈونا یا پیلے ایک دن میں نہیں بن گئے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے انہوں نے کھیلا۔ تو آپ کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے۔ بار بار پہلے کسی کو گواہ بنا کے اپنے منشی کو، اپنے دوست کو کہیں کہ یار تم اس چیز کے گواہ ہو، تم نے اس کے مطابق میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کو وقوع بتا دیں، اس سے کراس ایگزامینیشن کریں۔ وہ جو جواب دے اسے کہیں کہ تم نے ایکٹنگ کرنی ہے کہ تم ہی وہ گواہ ہو، اس سے سوالات کریں۔ اپنے سوالات کو بار بار دہرائیں، بار سوالات پہ غور کریں۔ بھائی آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ کوئی یہ انہونی چیز نہیں ہے کراس ایگزامینیشن، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے، مشورہ کیجئے، مجھے کسی وقت فون کر کے اپنے کیس کو ڈسکس کیجئے۔ میں لاہور ہوتا ہوں، میرا موبائل نمبر لکھا ہے، آپ اپنے کیس لاہور آ کے مشورہ کریں، فون پہ مشورہ کریں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں۔ تو اپنے دوستوں کو آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا اپنے دوستوں کو بتائیے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ دوست دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ جونیئر وکلا کا بھلا ہوگا۔ ورنہ مجھے اپنی تعریف کے لیے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا لیکچر آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے تو پھر نئے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا اور آپ کے